السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ بریلوی صاحب فرما رہے ہیں فتوح الغیب ہے شیخ جیلانی کی، اور اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری اطاعت کر، میں تجھے کن فیکون کا مالک بنا دوں گا۔ تو بھی کسی شے کو کن کہے گا تو ہو جائے گی۔ کسی ایک عدد بابے کو جس کو یہ اتھارٹی حاصل ہو، اسے کہیں کہ وہ صرف اپنا پخانہ کن فیکون کے ساتھ روک کر کے دکھائے جی، اسے کھلاؤ بابے کو اور بابے کو پلاؤ، اور بابا اپنے پخانے کو کہے کہ مہینے کے لیے رک جا پخانا، اپنی ٹٹی تو روک نہیں سکتے اور بنتے ہیں کن فیکون کے مالک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی، یہ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہوا دکھایا ہے اور پڑھایا ہے، یہ بالکل مردود اور باطل ہے۔ کن فیکون کا مالک صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اگر مخلوق میں کوئی کن فیکون کا مالک ہوتا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق اور مہربان چچا جناب ابو طالب صاحب کو کلمہ ہی پڑھوا دیتے۔ اگر کوئی کن فیکون کا مالک ہوتا، یقین کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کلمہ پڑھا دیتے، بلکہ یہ آپ جناب حضرت عبداللہ صاحب، بی بی آمنہ صاحبہ اور قابل رسپیکٹ جناب حضرت ابو طالب صاحب کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو بڑی جو ہے وہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں، ان کا تو بڑا مقام ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے بڑا ادب اور احترام ہے۔ آپ ان بڑی بڑی ہستیوں کو چھوڑ دیں، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام ابو جال کو کلمہ پڑھا دیتے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ماں سوا مخلوق میں کوئی کن فیکون کا مالک ہوتا۔ اور یہ میرے اپنے منہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الشعراء ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو ان کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہی فکر مندی کے اندر ہلاک کر دیں، ہیں جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی دنیا میں کافر ہو کر نہ مرے، ایون کہ قسم اللہ ذوالجلال کی ابو جال کے متعلق بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ عمر بن ہشام جو ہے یہ کافر ہو کر مرے، امیہ بن خلف کے متعلق بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ موذی کافر ہو کر کے مرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر وہ کن فیکون کے مالک ہوتے۔ الحمدللہ، ہیں جی۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک نری بکواس ہے کہ جی مخلوق بھی کن فیکون کی مالک ہے۔ اگر مخلوق کن فیکون کی مالک ہوتی، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا کافر ہو کر سیلاب میں غرق ہو جاتا۔ اوے عقل کے اندھو، او توحید کے دشمنوں، اوے جانوروں، گدوں، کھوتوں، بھاگڑ بلوں سے زیادہ بدتر اور ذلیل اور کم تر اگر مخلوق کن فیکون کی مالک ہوتی اور کچھ نہیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو تو اپنے آگے لگا لیتے، یہاں تو قرآن کہتے ہیں ان کی بیوی بھی غرق ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عبد القادر نہ ہمارا باپ ہے نہ ہمارا نبی ہے، اور یہ فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بہتان ہے۔ عبد القادر اہل حدیث تھا، اور اہل حدیث کا ایسا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ اللہ جو ہے اطاعت کے بدلے جو ہے وہ آپ کا بھلا ہو لوگوں کو کن فیکون کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ مجھے یاد آ گئے، ان سے بڑا بھی کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنے محبت میں پیار کے ساتھ اور کتنی کوششیں کی کہ کاش میرا بابا جان آذر صاحب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھا
اور جب قیامت کا دن ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ بجو کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پیروں میں پڑا ہوگا، اور فرشتے اسے اس کے پاؤں سے پکڑ کر گھما کر جہنم میں پھینکیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم جیسی ہستی کن فیکون کی مالک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کن فیکون کی مالک نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی جیسی ہستی وہ کن فیکون کی مالک نہیں، لوط علیہ السلام کی ہستی وہ کن فیکون کی مالک نہیں، تو ان کے بابے کن فیکون کے مالک ہیں۔ بابے کو کھلاؤ نا آدھا کلو حلوہ، ہاں جی، پلاؤ 4 گلاس پانی، اور بابے کو کہو کہ لے آؤ بریلویوں، قبر چٹو مشرکو اور بدبختو، دین کے توحید کے دشمنوں، لے آؤ دنیا بھر سے کسی بابے کو کہ آپ اس کو حلوہ کھلاؤ، اوپر پانی پلاؤ، اوپر چائے پلاؤ، اور بابے کو کہو کہ بابا تو اپنا پخانا اور پیشاب تو ذرا روک کے دکھا۔ ایسا کوئی بابا لے آؤ جو اپنے پخانے اور پیشاب کو روک کر کے دکھائے۔ چلے ہیں جناب، بابوں کو کن فیکون کا مالک بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔